کیا جائے۔ دوستو بزرگوں، آپ نے کئی ایک اسلامی جماعتوں کے پیغامات سنے ہوں گے، لیکن اسلامی روحانی مشن کا پیغام یہی ہے کہ لوگوں کے قلوب کے اندر وہ اسلامی اور روحانی انقلاب برپا کر دیا جائے کہ اگر کوئی ان کو دیکھے تو وہ خود کو بدلنے والا بن جائے، اگر کوئی ان کو دیکھے تو وہ خود نصیحت والی توبہ کرنے والا بن جائے، اور کوئی ان کی وضاحت کو دیکھے تو اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور یاد آ جائے۔ دوستو بزرگوں، ہمارا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہے، اور یہ سلسلہ وہ عظیم بابرکت سلسلہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر دعوت و ارشاد کا منصب عطا فرمایا ہے، اور یہی وہ سلسلہ ہے جس کے بارے میں سلطان العارفین الامام الربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کی، ہماری اس نسبت کی تتمیم اور تکمیل حضرت امام مہدی آخر الزماں فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی آخر الزماں فرمائیں گے۔ یہ حضرت امام مہدی کون ہیں؟ یہ حضرت امام مہدی یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل میں سے وہ مبارک بزرگ ہستی ہوں گے جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کے اندر صرف ایک دن باقی ہوگا اور اس کائنات کو فنا ہو جانا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی مہدی آخر الزمان کو ضرور بھیجے گا اور اس دن کو طویل فرما دے گا۔ فرمایا کہ امام مہدی ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ الفاطمی الحسنی ہوں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ مہدی سے کہیں گے یا مہدی آتینی آتینی، اے مہدی آپ ہمیں عطا کریں، ہمیں عطا کریں، اور وہ لوگوں کے دامن کو بھرتے چلے جائیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک ہوگا، نبی علیہ السلام کی تلوار مبارک ہوگی اور علم مبارک ہوگا، آپ کے سر پر ہر وقت ایک بادل سایہ کرتا ہوگا اور ایک پکارنے والا پکارے گا ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ آپ ایک سوکھی شاخ کو زمین میں گاڑیں گے، وہ ہری ہو جائے گی۔ آپ کعبۃ اللہ کے خزانوں کو نکال کر اس دنیا میں تقسیم فرما دیں گے۔ آپ کے پاس تابوت سکینہ ہوگا، آپ بنی اسرائیل کے نبی کی طرح دریا پر توجہ کریں گے تو پانی اس کا بیچ میں سے راستہ بنا دے گا۔ آپ کا مولد مبارک مدینہ طیبہ میں ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو دو نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت تک کسی اور وقت میں کبھی ظاہر نہ ہوں گی، اور ان میں ایک نشانی یہ ہے کہ رمضان شریف کی جو پہلی رات ہے اس میں چاند گرہن ہو جائے گا۔ رمضان شریف کی جو پہلی رات ہے اس میں چاند گرہن ہوگا، اور رمضان شریف کے وسط میں نصف میں سورج گرہن ہو جائے گا، اور ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جس کی عمر 1 سال ہوگی اس پر بڑھاپے کے ایسے آثار نمودار ہوں گے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بوڑھا ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ کی صفات آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ زمانہ قریب ہے، اب وہ دور قریب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح سے بھیجا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں مبارک کو اس طرح سے ملا کر فرمایا، اور قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی خدمت کا ایک بڑا حصہ ہم دوستوں کے نام لکھ دیا ہے، اور حضور
सोना साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, आप इरशाद फरमाते थे कि तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह तबारक व ताला इमाम मेहदी को सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के जिस काफिले में भेजेगा वो पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह का काफिला होगा, वो हजरत पीर मिठा साईं का काफिला होगा और वो हजरत सोना साईं का काफिला होगा और यकीनन हजरत क़िबला महबूब साईं का काफिला होगा। हुजूर वाला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि बैतुल्लाह के अंदर लोग बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, वक्त के अबदाल अगवास व अख्ताब किबार औलिया जमा हैं और हजरत सैयदना इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा का ज़हूर हो चुका है और आपके सामने एक बहुत बड़ा केक रखा हुआ है और आप उसमें से मुख्तलिफ हिस्से काट के सलासिल के बुजुर्गान को बांट रहे हैं, दे रहे हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक सफ में हुजूर सुल्तानुल अज़किया गौसे ज़मा हुजूर सोना साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह भी तशरीफ फरमा है। हजरत इमाम महदी अलैहि रहमा व अलैहि सलाम ने एक बहुत बड़ा हिस्सा काट कर हुजूर सोना साईं को अता फरमाया और हुजूर सोना साईं अलैहि रहमा ने वो मेहनत और दीन का बड़ा हिस्सा मेरे दामन में लाकर डाल दिया। दोस्तों बुजुर्गों, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस काफिले को दीन की खिदमत के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल मंजूर फरमा लिया है। अजीजाने गिरामी, अगर हम इस अजीम सिलसिले की बरकत को अपने दामन में समेटना चाहते हैं, अपने जंग आलूद कल्बो नजर को जला बख्शना चाहते हैं, मासियत की जिंदगी से अबूदियत की तरफ लौटना चाहते हैं, मौत से कबल आखिरत की तैयारी करना चाहते हैं और सबसे बढ़कर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं। अभी दोस्त करामात की बात कर रहे थे, आपको एक ऐसी करामत हुजूर वाला की बयान करूं जो यकीनन तमाम करामात पर भारी है। वतन अजीज के एक इंतहाई मशहूर व मारूफ आलिम दीन जिनको शहनशाह खिताबत भी कहा जाता है, उनके एक खिताब में आजिज ने सुना कि उन्होंने इंतहाई गिरियावजारी करते हुए हजारों के मजमे में यह बात कही, ये तवज्जो से बात सुनिएगा, हजारों के मजमे में यह बात कही कि लोगों, मुझे काम करते हुए तकरीबन 24 साल हो चुके हैं। उनके मजमे में हजारों अफराद होते हैं, कई कई घंटे की तकारीर होती हैं, लोग तकारीर में नारे भी लगाते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे 24 साल हो गए, लेकिन आज मैं तुमसे पहली बार ये बात कहता हूं कि मेरी सेहत इस वजह से गिर गई कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली होती हुई महसूस नहीं आती, मुझे तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली नजर नहीं आती। मैं ये चाहता हूं कि जब तुम्हें कोई देखे तो देखकर कहे कि अल्लाह वाले लोगों का गिरोह आ रहा है। मैं 24 साल मेहनत करता रहा हूं, तकरीर करता रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग तब्दील नहीं होते, और अगर तुम अब भी तब्दील न हुए तो मैं ये समझूंगा कि शायद मैं ही नाक़िस था, मेरे अंदर कोई तब्दीली न थी तो मैं तुमको तब्दील न कर सका। दोस्तों, कुर्बान जाएं अपने सिलसिले के बुजुर्गाने दीन पर, कुर्बान जाएं अपने पीराने किबार पर, कुर्बान जाएं अपने पीरो मुर्शिद के कदमैन शरीफैन पर कि जो इनकी बारगाह में एक बार आ जाता है, दोबारा कोई उसकी तरफ नजर उठाकर देखे तो कहे कि ये अल्लाह वालों का गिरोह आ रहा है। ये हुजूर वाला की वो जिंदा करामत है जो इस आलम की तमाम करामात पर भारी है।
اگر کوئی ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، کوئی آن کی آن میں سفر کو طے کر لیتا ہے، تو یہ کوئی بڑی کرامت نہیں دوستو۔ اصل کرامت یہ ہے کہ ان نوجوانوں کے اندر وہ انقلاب پیدا کر دیا جائے، ان لوگوں میں وہ روحانی تبدیلی لا دی جائے کہ لوگ ان کو دیکھ کر خود کو تبدیل کرنے والے بن جائیں۔ دوستو بزرگوں، آج ہم اس جلسے میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ حضور والا کی نصیحت اور آپ کے ملفوظات حسنہ سے ویسے تو ہم مستفید ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج کی نشست کی ایک خاص بات ہے، اور وہ خاص بات یہ کہ حضور والا اس وقت زیارت حرمین شریفین سے اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیمہ کے دربار اقدس سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اور جس وقت ہم حضور والا کے ساتھ چند سال قبل عمرے پر حاضر ہوئے تو مدینہ منورہ کے راستے میں حضور والا نے ہمیں ایک جگہ جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ فقیروں یاد رکھو کہ جس دربار کی طرف ہم جا رہے ہیں اس دربار کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہو تو ہمارے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے سروں پر گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر جا رہے ہیں، اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے سلسلے کے سالار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، اور یقیناً جب ہم دربار رسالت پر حاضر ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ضرور فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے سلسلے کے غلام آئے ہیں، انہیں قبول فرما لیجئے۔ دوستو بزرگوں، ہمارا یقین کہتا ہے، ہماری محبت اور وجدان کہتا ہے کہ جب حضور والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس پر حاضر ہوئے ہوں گے تو یقیناً حضور والا نے ہم تمام دوستوں کی شفاعت کے لیے ضرور گزارش کی ہوگی، ہم تمام دوستوں کے گناہوں کی استغفار اور معافی کے لیے ضرور آپ نے درخواست پیش کی ہوگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دامن خالی نہ لوٹایا ہوگا، بلکہ آپ وہاں سے اس وقت سلسلہ عالیہ کے تمام لوگوں کے لیے مغفرت کا مژدہ جاں فضا لے کر واپس لوٹے ہوں گے۔ دوستو بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ظاہر و باطن میں انقلاب آ جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زنگ آلود قلب و نظر تبدیل ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک ہستی کا دامن تھام لیں، ہم ان پر فدا ہو جائیں، ہم ان پر فنا ہو جائیں، ان کے پیغام پر لبیک کہیں، ان کے ملفوظات کو دل میں جگا دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں